میں ہمیشہ اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کی طرف ایک خاص کشش محسوس کرتا تھا، شاید ان کی سنجیدگی، زندگی کے تجربات یا بات کرنے کے انداز کی وجہ سے، اور یہی وجہ تھی کہ میرا دل ہمیشہ ایسے کسی شخص کی تلاش میں رہتا جو مجھے سمجھ سکے اور جس کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی میں بھی بات بن جائے۔ میرا نام زین حیدر ہے، عمر 22 سال، اور میں ملتان میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں اکیلا رہنا میری زندگی کا معمول تھا، دن بھر یونیورسٹی اور رات کو تنہائی، اور اسی تنہائی میں میرے دل نے ایک دن پارک میں سلیم مرزا نامی شخص کو دیکھا، عمر 54 سال اور درمیانہ قد، ہلکے سفید بال، چہرے پر وقار اور سیاہ لباس میں۔ ان کی موجودگی میں ایک عجیب سکون محسوس ہوا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ان سے سلام کیا، وہ مسکرا دیے۔ ہماری پہلی گفتگو معمولی سی تھی مگر دل کو چھو لینے والی۔ دن بدن ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ میں روزانہ پارک جانے لگا اور وہ بھی اکثر وہاں ہوتے۔ ہماری باتیں صرف موسم یا شعر تک محدود نہیں رہی بلکہ زندگی، خواب اور احساسات تک پہنچ گئی۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ میں بہت کچھ دل میں چھپا کر رکھتا ہوں، اور یہ بات اس مہربان مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہے تھے جو دل میں اتر جاتی تھی۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی اور میں پارک نہیں جا سکا تو ان کا پیغام آیا کہ اگر چاہو تو وہ قریبی کیفے میں ہے۔ میں فوراً چھتری لے کر وہاں پہنچ گیا، اور جب میں نے انہیں دیکھا تو کھڑکی سے باہر گرتی بارش دیکھتے ہوئے وہ مجھ پر مسکرا دیے۔ ہم دیر تک چائے پیتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ بارش کی ہلکی آواز، بھاپ اٹھتی چائے کے کپ اور خاموشی میں ایک دوسرے کی موجودگی، ہر لمحہ ایک خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس ملاقات کے بعد ہمارے درمیان فاصلے اور جھجک ختم ہو گئی۔ ہم اب ایک دوسرے کے احساسات اور خاموشیوں کو بھی سمجھنے لگے۔ کبھی صرف ایک دوسرے کی مسکراہٹ دیکھنا کافی تھا، اور اس طرح وہ تعلق جو پہلے صرف کشش لگتا تھا اب دل کی گہرائیوں میں بس گیا۔ زندگی کے ہنگاموں کے باوجود ہم دونوں کے لیے ہر ملاقات ایک خوبصورت لمحہ بن گئی۔ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا اور خاموش رہنا، سب کچھ ایک نئے سکون اور خوشی کا احساس دے رہا تھا، اور میں جان چکا تھا کہ بعض تعلقات کا حسن الفاظ میں نہیں بلکہ صرف محسوس کرنے میں ہوتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ہماری ملاقاتیں اور زیادہ گہری ہو گئی۔ اب ہم صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی موجودگی کا سکون محسوس کرنے کے لیے ملتے تھے۔ ایک شام جب میں کیفے پہنچا تو سلیم پہلے سے وہاں موجود تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور میں نے خود کو ان کے قریب بیٹھتے ہوئے پایا۔ ہم نے کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا، صرف ایک دوسرے کی آنکھوں میں محسوس کرتے ہوئے کہ ہر لمحہ ہمارے درمیان ایک نیا احساس پیدا کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما۔ ایک ہلکی سی گرمی اور سکون میرے دل میں دوڑ گئی۔ میں نے بھی بغیر سوچے انہیں اپنے قریب کھینچ لیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، کبھی ہلکی سی مسکراہٹ، کبھی آہستہ سے باتیں، اور کبھی صرف خاموشی میں بیٹھنا۔ یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جیسے وقت رک گیا ہو اور دنیا کے تمام شور سے الگ ہم اپنی دنیا میں موجود ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ پہلی بار میں کسی کے ساتھ اتنا آرام دہ اور محفوظ ہوں۔ ان کی آنکھوں میں وہ اپنیت اور نرمی تھی جو دل کو چھو جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ میری طرف جھکتے اور کندھے یا بازو پر ایک نرم لمس دیتے، اور میں ان کے لمس کو بس محسوس کرتا۔ کوئی بھی لفظ ضرورت نہیں رہتا، بس یہ چھوٹے چھوٹے لمحے اور احساسات ہمارے تعلق کو اور مضبوط کر رہے تھے۔ وہ بارش کی ہلکی بوندوں کی کھڑکی سے دیکھتے اور میں ان کی موجودگی میں وہ سکون محسوس کرتا جو میں نے پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ ہر ملاقات کے بعد میں گھر واپس جاتے ہوئے سوچتا کہ شاید یہ تعلق صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک خاص سکون جو دل کو کبھی بھولنے نہیں دیتا۔ اور میں جان چکا تھا کہ ان کے ساتھ یہ لمحے زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ہیں، اور ہر دن، ہر ملاقات، ہر خاموش لمحہ ہمارے درمیان محبت اور اعتماد کو مزید گہرا کر رہا ہے، جیسے دو روحیں جو فاصلے اور وقت کے باوجود ایک دوسرے کے لیے بنائی گئی ہوں۔ کچھ ہفتے بعد ہماری ملاقاتیں معمول بن گئی تھی۔ ہر ملاقات میں دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی، ہم صرف ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون محسوس کرتے۔ کبھی ہلکی سی مسکراہٹ، کبھی آہستہ سے ہاتھ کا لمس، اور کبھی خاموشی میں بیٹھنا بھی کافی تھا۔ ایک دن کیفے میں وہ مجھ سے قریب بیٹھے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں کئی باتیں سمجھی، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ صرف ایک نرم لمس یا ایک مسکراہٹ سے دل کو وہ سکون مل سکتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتا۔
ہر ملاقات کے بعد گھر جاتے ہوئے میرا دل خوشی اور تھوڑی اداسی دونوں کے ساتھ بھرا ہوتا، کیونکہ معلوم ہوتا کہ ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری کہانی کی اگلی قسط میں وہ دن آئے گا جب ہماری قربت اور احساسات مزید گہرے ہوں گے اور ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ بعض رشتے صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ بیان کرنے کے لیے۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا آپ کو ایسی رومانی اور جذباتی کہانیاں پسند ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کس قسم کی کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں، رومانٹک، جذباتی یا ہلکی سسپینس والی۔ ہم آپ کے مشورے کے مطابق اگلی کہانی تیار کریں گے۔ شکریہ۔